دعوے دار بھی ہیں، آنکھوں کا نامحرموں پہ اٹھنا بھی ہے، اسلام کا دعویٰ بھی ہے، سود اور حلال کا بزنس برابر بھی ہے، شراب شادیوں کی محفل کا حصہ بھی ہے۔ ایسے موقع پہ عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے آتے ہی جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی شادی ہوئی ہے، اس وقت میں یہ خلیفہ نہیں تھے، ان کی گھر والی کو اس کے والد نے جو سامان جہیز میں دیا تھا، اس جہیز کے سامان کی صرف چابیاں، سامان نہیں، صرف چابیاں 3 اونٹوں پہ لاد کے عمر بن عبدالعزیز کے گھر لائی گئی تھی۔ اتنا بڑا خزانہ جہیز میں ملا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز خلافت پہ آئے اور اعلان ہوا ہے چاشت کے وقت میں عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا، اور ظہر کی نماز پڑھ کے عمر تشریف لائے۔ گھر والی سے کہہ رہے ہیں اللہ کی بندی، ہم نے آسانی کے دن اکٹھے گزارے، اب میں خلافت پہ آ گیا ہوں اور میرے ملک میں سارا مجمع مجھ جیسا نہیں ہے، مجھے مالی آسانی میں اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے دیش کے غریب پہ رات کیسے گزرتی ہے، لہذا میری درخواست ہے اپنا سارا سامان بیت المال میں جمع کروا دے، اگر تو تیار ہے تو عمر اور تیرا رشتہ برقرار ہے، اور اگر تجھے یہ قبول نہیں تو کھڑے پاؤں عمر تجھے طلاق دیتا ہے، جہاں جی چاہے جا پہنچ کی زندگی گزار۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی زبان سے لفظ آئے، گھر والی نے آہ بھی نہ کی، کہنے لگی عمر سوکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے، اوکھ کے دن بھی تیرے نام کرتی ہوں۔ سامان اٹھایا ہے جہیز کا، بیت المال میں جمع کروایا ہے، 2 سال تک خلافت کی منصب پہ عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہے، رات کی تاریکیوں میں پہرا دے رہا ہے، دن کے اجالوں میں مجمع کی فکر میں پھر رہا ہے، اس کی رات کی نیند پوری نہیں، اس کے دن کے دکھ پورے نہیں، عجیب کیفیت میں صبح شامیں گزار رہا ہے۔ 101 ہجری ذی الحج کی عید، ذی الحج کی عید سے 3 دن پہلے ظہر کی نماز کے لیے عمر گھر سے نکل رہے ہیں۔ گھر والی نے ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگی لیس لی اولادک ثیاب جدد، تیرے بچوں کے نئے کپڑے نہیں ہیں، کوئی اس کا تو انتظام کر لے۔ عمر نے کہا اتنا میرے پاس ہے نہیں میں انہیں نئے دلوا سکوں۔ گھر والی نے مشورہ دیا، کہا ایسا کریں بیت المال سے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے بچوں کے کپڑے بنا لیں۔ فرمانے لگے تمہاری رائے ٹھیک ہے۔ نماز پڑھی ظہر کی، سلام پھیرا، وزیر خزانہ کو بلایا، کہا بھائی مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، دے سکتے ہو؟ اس نے کہا دے دوں گا، آپ میرے دفتر تشریف لائیں۔ عمر بن عبدالعزیز وزیر خزانہ کے دفتر پہنچائیں۔ اگر میں کچی پکی کتاب کی سنا رہا ہوں، اسے دیواروں پہ مارو، ابن کثیر کی البدایہ میں لکھی تاریخ سنا رہا ہوں تو یہ مسلمانوں کا ماضی ہے، اسے اپنے سینے میں لکھنے کی کوشش کرو، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا روشن ماضی ہے، یہ ہمارا سیج ہے، یہ ہمارا تاج ہے جس کا موتی تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز پہنچے وزیر خزانہ کے باہر دفتر میں، اس نے کاغذ آگے کیا ہے، قلم پکڑایا عمر کو، کہا عمر یہاں ایک بات لکھ دو، میں 1 مہینے نہیں 1 سال کی بھی تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ عمر نے قلم پکڑا، کاغذ کے سینے پہ نوک ٹیکی، اس سے پوچھا کیا لکھ دوں؟ اس نے کہا عمر یہاں لکھ دو کہ تم 1 مہینے تک زندہ رہو گے۔ عمر کے ہاتھ سے قلم گرا، اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے کیا پتا میں اصل میں پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں۔ تو وزیر خزانہ کہنے لگا عمر اگر تمہیں اپنی زندگی کا یقین نہیں تو پھر بیت المال کے مقروض بن کے کیوں مرنا چاہتے ہو؟ عمر نے قلم چھوڑا، وزیر خزانہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا تجھ پہ اللہ رحم کرے، تو نے اپنی بول سے عمر کو مسلمانوں کے مال کا مقروض بننے سے بچایا۔ گھر آئے، گھر والی سے فرمانے لگے میں اپنے بچوں کو نہیں دلوا سکتا، میں بیت المال کا مقروض بن کے نہیں مرنا چاہتا۔ 101 ہجری ذی الحج کا دن، عید کا دن، میدان میں قربانیاں کی جا رہی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز پڑوس سے آنے والے گوشت کی انتظار میں ہے، مجمع نئے لباس میں ہے، عمر کی اولاد پرانے لباس میں ہے۔ کیا زمین نہیں دیکھ رہی؟ کیا آسمان نہیں دیکھتا؟ کیا کندھے کے فرشتے لکھ رہے نہیں ہیں؟ کیا جنت جہنم کے سامنے یہ منظر نہیں ہے؟ 101 ہجری میں یہ چوٹ لگی ہے عمر بن عبدالعزیز کے سینے پہ۔ محرم الحرام 101 ہجری 102 ہجری کی ابتدا ہوئی ہے اور عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے، لیکن اس صدی کے آخر میں بھی مٹتے دین کو اللہ نے فرد نصیب فرمایا اور اس عمر کے ذریعے اللہ نے کائنات میں دین کو چمکایا۔ یہ 14ویں صدی کے بعد 15ویں
صدی کا سینہ چل رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے نبی درمیان کی ایک تاریخ ہے، اتنا وقت نہیں میں آپ کو سنا سکوں، میں نتیجے پہ لانا چاہ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، کہ جب یہ اسلام آیا تھا تو ان لوگوں نے اسے کندھا دیا تھا جن کے پاس صبح کے کھانے کا تھا تو شام کا نہیں تھا، جن کے پاس شام کی گھونٹ تھی تو صبح کا دودھ نہیں تھا. ایسے مجمع نے اسلام کو سینے سے لگایا تھا. پھر میرے نبی نے فرمایا وسيعود، ایک وقت آئے گا پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا. اور اس وقت میں مسلمانوں کی حالت زار بتاؤں میرے عزیزوں، کون سا جرم ہے دھرتی کا جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کون سا جرم ہے جو مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے؟ قوم لوط، اس کا صرف ایک جرم تھا. میں اللہ کے نبی کے منبر پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قوم لوط شرابی نہیں تھی، قوم لوط سود خور نہیں تھی، قوم لوط وہ قاتل نہیں تھی. قوم لوط کا ایک جرم تھا، ان کا مرد سے زنا کیا کرتا تھا. اس ایک جرم پہ ساری قوم کو زمین سے اٹھایا. میرے نبی نے پوچھا جبرائیل، قوم لوط کو پلٹایا تم نے تھا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا کیسے پلٹا اس قوم کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ منظر تو مجھ سے بھی نہ دیکھا گیا. میرے نبی نے فرمایا قل لنا شیئا، کوئی ہمیں بھی تو سنا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا قوم لوط کی بستی کو اپنے پر کے کونے پہ اٹھا. کہ میں نے اٹھایا، میں اس بستی کو پہلے آسمان تک لے کے گیا. جب میں اس بستی کو پہلے آسمان پہ میں لے کے گیا تو اس بستی کے مرغوں کی آذان کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی. کہ وہاں تک میں نے اٹھایا تو میرے اللہ نے فرمایا لفے ہو وغلق، اسے الٹا کے مار اور ان میں سے ایک نہ بچے. کہ میں نے وہاں سے بستی الٹا کے ماری، پھر مجھے حکم ہوا ان پہ پتھروں کی بارش کر. کہ میں نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. ساری قوم برباد ہوئی ہے. یہ شرابی نہیں تھے، یہ قتل نہیں تھے، یہ سود خور نہیں تھے. ایک جرم تھا، مرد کا مرد سے زنا. اللہ نے دھرتی سے قوم کا نشان بیٹھایا. قوم نوح شرابی نہیں تھی، قوم نوح زانی نہیں تھی، قوم نوح میں مرد کا مرد سے زنا نہیں تھا. اس کا ایک جرم تھا، ساری خیروں کے باوجود وہ اللہ کے در کے سوا غیروں کے سامنے پیشانی جھکایا کرتے تھے. اللہ نے پانی کو پاگل کیا. وفارت تنور، آسمان سے بارش برسی، زمین میں تنور سے پانی نکلا. ساری کائنات کو اللہ نے پانی سے بھرا. جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں بھی زمانہ نوح کا طوفان آیا تھا. میں نے کہیں پڑھا نہیں پر میرا وجدان کہتا ہے ہمارے یہاں ایک تو پتھر کے پہاڑ ہیں اور دوسرے ہمارے یہاں یہ چوک منڈے کی طرف ریت کے ٹیلے ہیں، چکوال کی طرف پکی مٹی کی بنی ہوئی پہاڑیاں ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے والجبال اوتادا، میں نے پہاڑ کو میخیں بنا کے گاڑا ہے تاکہ زمین ہلے نہ. لیکن یہ ریت کے ٹیلے اور یہ مٹی کے پہاڑ یہ وہ پہاڑ نہیں. شاید یہ طوفان نوح میں پانی ہچکولے کھا کے جب خشک ہوا ہے، جو ریت جہاں اکٹھی ہوئی یہ طوفان نوح کی جمع شدہ وہ ریت ہے جو ہمارے اڑوس پڑوس میں ہے. تو سیدنا نوح کی قوم زانی نہیں، شرابی نہیں، سودخور نہیں. ایک جرم اللہ کے سوا اور سے مانگنے والے اللہ نے پوری قوم کا نشان بٹھایا. اور میرا عزیزوں، قوم عاد، قوم سمود، ایک جرم قوم شعیب. قوم شعیب یہ میرے نبی کا منبر ہے، مجھ سے جیسا یقین لو. قوم شعیب میں زنا نہیں، قوم شعیب میں شراب نہیں. انہوں نے ایک جرم تھا، وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے. ناپ تول میں ڈنڈی کیسے ماری جا رہی ہے؟ آپ گندم خریدنے گئے ہیں منڈی سے، منڈی والوں سے آپ نے کہا ہے ایک من گندم دو. انہوں نے ڈیجیٹل ترازو لگایا ہے، جہاں 40 کلو کا وزن پورا ہوا ہے انہیں 1 گرام نہیں بڑھنے دیا، لمحہ پورا تھی گئے. جب آپ گندم بیچنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا 2 کلو بوری دی کاٹ لگ سی، آدھا کلو تھلے دی کاٹ لگ سی. جب بیچنے لگے تو 40 سے 1 گرام اوپر نہیں، جب لینے لگے تو 42 کلو کو 40 کے عنوان پہ خرید رہے ہیں. یہ ناپ تول کا بگاڑ تھا. اس ایک جرم پہ اللہ نے قوم شعیب مٹھائی. اب پیچھے آ جاؤ میرے عزیزوں، میری قوم ہے، میرا دیش ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ سے پوچھیں. جب یہاں سے اٹھ کے جائیں اپنے کمرے میں بیٹھیے گا، اس کا دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو قاضی بنا کے اپنے آپ سے سوال کیجیے گا میرے نبی کی امت میں مرد کا مرد سے زنا بھی ہے، میرے نبی کی امت میں شادی
چڑھتے سورج کے عروج پہ شراب کا پینا بھی ہے، سود کی حرمت کا تو دماغ سے خیال ہی نکل گیا ہے۔ زمیندار بھی بینکوں سے سود پہ پیسہ لے کے زمیندارہ کرتا ہے، بھائی بہن کی وراثت کے حق پہ قابض ہے۔ منڈیوں میں کس انداز سے ناپ تول کی ترتیب ہے۔ میرے شہر ایک کوٹدو کا شہر ہے، اس میں تقریباً 9 کے قریب بینک سود پہ کام کرتے ہیں۔ اتنا چھوٹا شہر، اس کو 9-10 بینکوں نے سود سے آلودہ کیا ہو، اور میرے نبی کی امت میں زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا بھی ہو، اس کے باوجود نہ میرا اللہ آسمان گرائے، نہ زمین پھٹے، نہ زلزلہ آئے، نہ طوفان آئے، اس کے پیچھے وہ میرے نبی کی آہیں ہیں، وہ سجدے ہیں، وہ رات کی تاریکیوں میں رونا ہے۔ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار میں، اس نے اندھیریوں میں اگر اس نبی نے ہماری خیر مانگی نہ ہوتی، جو نگاہیں آوارہ بن کے نامحرموں پہ اٹھتی ہیں، ان آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے، جو ہاتھ غلط تولتے ہیں۔ ہمارے یہاں ملتان کے تاجر کا انتقال ہوا ہے 2002 میں، 1 ہفتے تک اس کا سانس نہیں نکل سکا۔ اس کا بیٹا فون کر رہا ہے، مولوی صاحب دعا کرو، میرا پیو ہے اونی جیت نہیں نکلتی، اللہ کرے اونی جیت نکلے۔ بھائی تمہارے باپ کو کیا ہے؟ کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے اتھا کنڈا آیا پہ، اتھا کنڈا آیا پہ۔ میں نے کہا تمہارا والد کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا منڈی میں آڑت کرتا تھا۔ تو میں نے کہا لین دین میں یہ سلسلہ چلتا تھا، بیچو تو 40 کلو، لو تو 42 کلو کو 40 کلو کے نام پہ۔ کہنے لگا یہ تو منڈی کا وپار ہے، چلتا ہی رہتے۔ تو میں نے کہا میرے شیر، شاید وہ ترازو کا کانٹا اللہ نے حلق میں اٹکایا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے لیے درخواست ہے، وہ دین پھر مٹنے کے منظر نامے پہ ہے۔ ہم سے ہمارے مذہب کا پوچھا جائے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے پاس تمہارے اسلام کی نشانی کیا ہے؟ تو سوائے ختنے کے ہمارے پاس ہمارے مذہب کی نشانی کوئی نہیں ہے۔ وہ ختنہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے بچپن میں کروا دیا ہے، ورنہ رمضان میں بھی مسجد کا مصلی تڑپ کے کہہ رہے ہیں کوئی مجھ پہ بھی تو پیشانی پیٹ جاتا ہو۔ جوانوں کو روزہ پکار کے کہہ رہے ہیں 11 مہینے کھا کے بھی تم 1 مہینہ اللہ کے نام پہ فاقہ نہ دیکھ سکیں۔ پہلے سال برما میں ظلم کی آخری حدیں کراس کی گئیں، ہم برما گئے، وہاں ایک بوڑھا آدمی خیمہ لگا ہوا ہے کھجور کی ٹہنیوں کا، بنیان پہنی ہوئی ہے، یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، تہبند ہے بہت چھوٹے سائز کا، اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کے دونوں گدے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ بوڑھا ہے کوئی 80-82 برس کی عمر کا، وہ ایسے نگاہیں جما کے پڑھ رہا ہے۔ ہم اس کے قریب بیٹھے، جب اسے پتا چلا کوئی ساتھی آئے ہوئے ہیں، اس نے آنکھ اٹھائی، پوچھا خیریت سے آئے ہیں؟ تو ہم نے پہلا سوال کیا انت صائم؟ کہاں سے وہ کلیجہ لاؤں، نہ مجھ میں درد دل نہ میرے ساتھیوں میں زندہ دلی۔ ہم نے اس سے پوچھا انت صائم؟ رمضان کے دن، گرمی کے سورج، ہم نے پوچھا انت صائم، آپ روزے سے ہو؟ اس نے ایسے ہمیں دیکھا جیسے کوئی کسی اجنبی کو دیکھتا ہے، وہ دیکھ کے کہنے لگا لولا اصوم فکیف انا المسلم، میں روزہ نہ رکھوں تو مسلمان کیسے ہوں گا؟ جسے گھر سے نکالا گیا ہے، جس کے جوان بچوں کو ہمارے بھوسے کے تناظر سینے میں مار کے جلتی ہوئی آگ کی بھٹیوں پہ لٹکایا گیا ہے، اس کا باپ ایک خیمے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے لولا اصوم فکیف انا المسلم، روزہ نہ رکھوں تو مسلمان کیسے ہوں؟ اور میرا زمیندار کہہ رہا ہے جو روزہ رکھا دراڑ کی میں کا پیسہ، یہ روزہ رکھا دراڑ کی میں کا پیسہ۔ میرے عزیزوں، میری درخواست ہے اللہ کے لیے واپسی کی ترتیب بنائیں۔ ہر زمانے میں اللہ نے اسلام کو افراد دیے ہیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ میرے ذریعے سے دنیا میں دین کو زندہ کر، اے رب میرے ذریعے سے دنیا میں دین کو زندہ کر۔ 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میری چاہت ہے میں بات کو وقت پہ ختم کروں، لیکن آپ اللہ سے نصیب سے ملاقات ہوتی ہے، اس لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جوانی کا عروج 4 دن کا، پیسے کی کھنک 4 دن کی۔ مولانا الیاس کے بیٹے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، ان کو اللہ نے بیٹا نصیب فرمایا۔ جب ان کے یہاں بیٹا ہوا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، بیٹے کو اٹھایا مسجد میں تشریف لائے، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لٹایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا مانگی یا اللہ اگر تو نے میرے اس بیٹے سے دین کی محنت کا کام لینا ہے تو تو میرے بچے کو زندہ رکھ، اگر اس سے دین کا کام نہیں لینا اسے ابھی اٹھا لے، ہمیں بچے پالنے کا شوق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پیش کریں میرے عزیزوں، اپنے اللہ
सैकड़ों जवान तुम्हें रोजाना एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट होते हैं, सैकड़ों जवान तुम्हें बगल में फाइलें पकड़े अदालत में कातिल का मुकदमा लड़ते नजर आएंगे, सैकड़ों लोगों का पैसा रोजाना रिश्वत के नाम पे जाया होता नजर आएगा। अगर माल जान वक्त अल्लाह ने अपनी निस्बत पे कबूल किया, ये जहान भी हमारा, अगला जहान भी हमारा। ये आपके पड़ोस में अब्दुल अजीज पिरहाड़वी हैं, 32 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। उम्र भी क्या है मेरे अजीजों, कोई उम्र है 32 साल की, इस इतनी उम्र तो तारुफ में गुजर जाती है। मेरे पूरे कोटद्दू और इस इलाके का नाम है पिरहाड़, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, पिरहाड़ शर्की, पिरहाड़ गरबी। ये पिरहाड़ बना है बाद में आके, असल लफ्ज है फारा हा फिरहार। फिरहार अफगानिस्तान का एक सूबा है, वहां से अब्दुल अजीज हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाए, तो इनका नाम था अब्दुल अजीज फिरहारवी। बिगड़ते बिगड़ते वो पिरहाड़ में जाके तब्दील हुआ है। ये अब्दुल अजीज यहाँ कोटद्दू आया, इसका नामो निशान, इस मेरे शहर का तो नामो निशान कोई नहीं था। इस जवान की बरकत से अल्लाह ने इस देश को आज भी कोटद्दू का पुराने कागजों के नाम पिरहाड़ के उन्वान से है। वो 2 हिस्सों में तकसीम है, पिरहाड़ शर्की है, पिरहाड़ गरबी है। इस अब्दुल अजीज ने यहाँ सड़कें नहीं बनवाई, यहाँ लोगों के घरों में आटा नहीं दिया है, उसने लोगों को सोलर प्लेटें नहीं दी हैं, उसने लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचाया, उसने अल्लाह उसके नबी को कंधा दिया है। उसके मरने के 125 साल के बाद आज भी उसकी कब्र पे रोजाना सैकड़ों फातिहा पढ़ने वाले मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है मेरे अजीजों, लोग नाम जिंदा रखने के लिए पैनाफ्लेक्स छपवाते हैं, इश्तिहारात पे खर्चा करवाते हैं, कहते हैं मेरा नाम बड़ा लिखी, कई दीवारा खड़ा रहे। अगर मजमे के सीने में नाम को जिंदा रखना चाहते हो, अल्लाह उसके नबी की निस्बत पे अपने आप को लुटा जाओ, हम मर जाएंगे, हमारी निस्बतों को अल्लाह धरती पे जिंदा रखेगा। हम इसकी नियतें करते हैं इंशाअल्लाह मेरे अजीजों। कमाते कमाते मर जाना कोई जिंदगी है, ताजिर बन के मरना कोई जिंदगी है। नाम पुराने हैं, निस्बतें नहीं हैं, नाम पुराने हैं, निस्बतें नहीं हैं। 14 सदी पीछे चले जाएं, एक आदमी मदीना में दाखिल होता है, वो किसी से पूछता है अबू बकर का घर केड़ा है? वो कहता है कौन अबू बकर? का वो अबू बकर जो सिद्दीक है, जिसने कभी बिरादरी के लिए भी झूठ नहीं बोला है। वो कहता है वो फलां जगह उसका घर है। 14 सदी बाद एक आदमी यहाँ हमारी खिड़की बस्ती में आता है, वो किसी से पूछता है अबू बकर का घर कौन सा है? कहता है कौन अबू बकर? जेदी जुतियां दी दुकान है, जेदी खीर दी दुकान है, जेदी आमत दा काम है, उनका अबू बकर उसकी पहचान दीन के साथ, मेरा अबू बकर उसकी पहचान जूतियों की दुकान के साथ। नाम पुराने हैं, निस्बतें नहीं हैं। मेरे अजीजों, हिंदुस्तान के बॉर्डर के उस पार अल्लाह बख्श का बेटा जमीन में खेती बाड़ी करता है, वो हिंदू है, उमर के जहन्नम में जाएगा। इस बाढ़ के इस तरफ अल्लाह बख्श का बेटा खेती बाड़ी करता है, ये मुसलमान है, मर के जन्नत में जाएगा। क्या इसकी अल्लाह से रिश्तेदारी है? उसकी अल्लाह से दुश्मनी है? नहीं मेरे अजीजों, दीन की निस्बत ने एक को बेकीमत, एक को कीमती किया है। उस दीन को आज अफराद की जरूरत है माशरे में जिंदा करने के लिए। मेरी दरख्वास्त है, रमजान है, सीना चौड़ा करके इसका इस्तेमाल करें, कंधों पे सहें, इसकी मुशक्कत को बर्दाश्त करें। 5-7 साल पहले हम रायगढ़ थे, गर्मी बड़ी शिद्दत की, रमजान का रोजा, असर की नमाज के बाद हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान था मिंबर पे, वो मिंबर पे तशरीफ लाए, साथी गर्मी की वजह से बड़े परेशान, वो मिंबर पे तशरीफ लाए, उन्होंने फरमाया भाइयों रमजान के गर्मी के रोजे के मजे ले लो, इसलिए कि इस गर्मी में जिस्म से निकलने वाला हर पसीने का कतरा क़यामत में तुम्हारे आमाल के तराजू में तोला जाएगा। ये अगर गंदम का काटना भी है और उसके साथ रोजे की कैफियत भी हो, क्या मेरा अल्लाह आसमान के फरिश्तों से पूछेगा नहीं ये क्यों बगैर खाए पिए काट रहा है? आसमान से जवाब आएगा, तुझे राजी करने को रोजे की हालत में बैठा है। क्या आसमान वाला कहेगा नहीं गवाह बन जाओ मैं अपने बंदे से राजी हो गया हूं? मेरे अजीजों, हमारे हालात हुकूमतें नहीं बदल सकती हैं, हमारे हालात सियासी तरतीबों से नहीं बदल सकते हैं, ये हमारी वक्ती जरूरत है। हमारे हालात आसमान वाले की तब्दीली पे बदलते हैं। 1998 में हमारा ये इमरान खान और हमारे सईद अनवर, ये दोनों, इमरान पुराने क्रिकेट में थे, सईद नए आए हुए थे। सईद कहते हैं मैं कनाडा जा रहा था और इमरान भी कनाडा जा रहा है, कि हम दोनों एक जहाज
سعید کہتے ہیں جب ہم کینیڈا ایئرپورٹ پہ جا کے اترے تو عمران تھے پینٹ شرٹ میں اور سعید تھے داڑھی میں، سفید کپڑے، قمیص پگڑی میں۔ سعید کہتے ہیں ہم جب کینیڈا ایئرپورٹ پہ اترے، ہماری جماعت تھی کہ ایئرپورٹ کے انگریز کافروں نے ہمیں دیکھا تو ہم سے پوچھا جماعت، ہم نے کہا جی جماعت، انہوں نے بغیر تلاشی، بغیر سامان چیک کیے ہمارے 7-8 ساتھیوں سے کہا آپ روانہ ہو جائیں۔ ہم ایک طرف چلے گئے، وہ عمران بیچارہ لائن میں لگا ہوا ہے، کہ وہ عمران نے وہاں سے کھڑے ہو کے مجھے آواز دی، سعید میرا انتظار کرنا۔ اکٹھے کھیلے تھے، تعلق تھا پرانا، آواز دے رہے ہیں سعید میرا انتظار کرنا، جانا نہیں۔ سعید کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ عمران آئے، انہوں نے مجھ سے کہا سعید یار مجھے ایک بات تو بتاؤ، داڑھی پگڑی والے کو پوری دنیا دہشت گرد کہتی ہے، تو اس حلیے میں اس ملک میں آیا ہے، انہوں نے نہ تمہارا پاسپورٹ دیکھا ہے نہ سامان دیکھا ہے، اور تمہیں کہا جاؤ جا سکتے ہو، میں ان کے حلیے میں آیا ہوں اور ان نے مجھے لائن میں کھڑا کیا ہے اور میری تلاشی لی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو سعید کہتے ہیں میں نے کہا عمران بھائی بات یہ ہے چیز چائنا کی ہو، اس پہ مہر لگی ہو میڈ ان جاپان، اس میں تو پھنسنا ہی پھنسنا ہے، وہ تو ضرور پکڑی جائے گی کہ وہ 2 نمبر طریقے سے پیش ہو رہی ہے۔ سعید کہتے ہیں میں نے کہا میرے شاد ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نے مسلمانی کا حلیہ اپنایا ہے، اس حلیے میں اللہ نے پیار بھی رکھا ہے، روب بھی رکھا ہے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، ان کے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ بے باک لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور اپنے آپ کو اس حلیے میں نہیں لائے ہو، انہوں نے تمہیں میدان میں کھڑا کیا ہے۔ میرے عزیزو ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے نبی کے حلیے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نبی کا حلیہ کائنات کا سب سے خوبصورت فیشن ہے، کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے، ہم اس کی نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ میرے عزیزو۔ جو رمضان کے دن 2-4 غفلت میں گزرے اس پر اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، جو دن بچیں ہمت کے ساتھ میدان میں اعمال پہ جمنے کی کوشش کریں، تراویحوں میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا، دن کی بھوک کو سہنا۔ ہمارے ہاں اگر مردوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا منظر ہمارے علاقوں میں ابھی نہیں ہے، اگر بالفرض اجازت نہ ملے تو اسلام مجبور محض نہیں ہے کہ اس کا دروازہ بند ہو گیا، نہیں میرے عزیزوں، اسلام راستے نکالتا ہے، نہیں بیٹھنے دیا جا رہا کوئی بات نہیں، ہم اپنی گھروں کی مستورات کو اعتکاف میں بیٹھا دیں، اپنے گھروں کی عورتوں کو اعتکاف میں بیٹھا دیں۔ ہمارے یہاں مستورات کے اعتکاف کا اہتمام کم ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں پہلا اجتماع ہوا اور اس اجتماع کو بڑے خطرات تھے، بنگلہ دیش کے لوگوں نے اپنے گھر کی مستورات میں بات چلانا شروع کی، 3 دن کا اجتماع تھا، 4 لاکھ عورتیں 5 دن تک اعتکاف میں بیٹھی رہیں، ایک دن اعتکاف سے، ایک دن اجتماع سے پہلے، 3 دن اجتماع کے، ایک دن اجتماع کے بعد 5 دن اعتکاف میں بیٹھی کہ یا اللہ یہ ہمارا بنگلہ دیش کا اجتماع خیر سے گزروا، مردوں کو نہ بیٹھنے دیے جائیں، ہر گھر میں بچیوں کو اعتکاف بٹھایا جائے، اور اگر مسجدوں میں اللہ نہ کرے تراویح کی اجازت نہ بن پائے تو ہر گھر میں ایک حافظ کے ساتھ 2-4 آدمی تراویح کے لیے کھڑے ہو جائیں، یوں تو پورے محلے میں ایک مسجد سے قرآن کی آواز آتی ہے، پھر ہر گھر سے قرآن کی آواز آنا شروع ہو جائے، آسمان والے کو پیار آئے گا، اس لیے مجبور محض نہ بنے، حوصلے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رمضان کو گزاریں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی ہمت نصیب فرما دے۔ چھوڑ گیا ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا جب دل اپنی غلطیوں کا اقرار چھوڑ دے سمجھ لو کہ بدبختی غالب آ چکی ہے۔ اے رب کریم اللہ ہمیں بدبختی کی کیفیات سے زندگی بھر محفوظ فرما۔ یا اللہ جب دل ہی پتھر ہو جائے پھر کون سی چیز انسان کو خیر کی طرف متوجہ کرے؟ اس سے درخواست ہے یا اللہ امت کے ہر فرد کے دل کو زندگی نصیب فرما، زندہ دلی کے جذبات، زندہ دلی کی کیفیت نصیب فرما۔ اے رب کریم اللہ لا علاج بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہسپتالوں کی چارپائیوں پہ شفا کے منتظر لوگ تیری ذات سے امید لگائے شفا کے انتظار میں ہیں، تو اپنے خزانوں سے انہیں شفا نصیب فرما۔ اے رب کریم اللہ ہر اس بیماری سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما جو ساری زندگی دوائیوں کے سہارے جینے پہ ڈال دے۔ اے رب کریم اللہ بے روزگاروں کے لیے رزق حلال کا انتظام فرما، بے بیاہ جوڑوں کے جوڑ آسان فرما، جو جوڑ بن چکے ان میں محبت نصیب فرما، جو جوڑ بن کے طلاقوں کے قریب ہیں
اور میں اپنی عائشہ اور حضور والا پیار نصیب فرما، اولادوں کے لیے والدین کے عمروں میں برکت نصیب فرما، والدین کے لیے اولادوں کے عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اے رب کریم اللہ، پوری دنیا کی مساجد کے ایک ایک مصلی کو پھر سے آباد فرما۔ ہمیں یقین ہے جب مسجدوں کے مصلی آباد ہوں گے تو کائنات پہ مسلم امت کی حکمرانی ہوگی۔ پوری دنیا میں جوتیاں کھاتا مسلمان تجھے دعائی دیتا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں ہے، یا اللہ ہمیں اپنی عبادتوں کا دعویٰ نہیں ہے، یا اللہ ہماری زبانیں ناپاک ہیں، ہمارے کان گانوں کی چھن سنتے ناپاک ہیں، ہماری آنکھیں نامحرموں پہ اٹھتی ناپاک ہیں، پر اے رب کریم اللہ اس سے درخواست ہے ہمیں پیشانی سے پکڑ کے اپنے نبی کے مصلوں پہ کھڑا فرما، ہمارے مردوں میں صحابہ کی زندگی کو زندہ فرما، ہماری بچیوں میں صحابیات کے نقشوں کو زندہ فرما، جو لڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کو آپس میں محبت کی کیفیت نصیب فرما، بدلہ اور انتقام کے جذبات کے بجائے معافی کے جذبات نصیب فرما، درگزر کی کیفیت نصیب فرما، ناراض لوگوں کے دلوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی کیفیت نصیب فرما۔ اے رب کریم اللہ، ہر گھر کے ہر بالغ مرد عورت کو اپنی نماز کا نمازی بنا، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، اپنے نبی کی زندگی پہ جمنے والا بنا، ہماری اس مسجد سے نکلتی ہدایت اور رحمت کی ہواؤں کو سارے عالم میں عام فرما، سارے عالم میں عام فرما۔ جو اس مسجد کی آبادی کی فکر کرنے والے ہیں، عمل کے اعتبار سے، اس کے سلسلوں کے اعتبار سے، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد و نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔